فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك۔ فصل ان مسائل کے بیان میں کہ یوجب قطع الصلاة جو لازم کر دیتے نماز کے توڑنے کو، یعنی جن مسائل کی وجہ سے نماز توڑنا واجب ہوتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ وما یجیزہ، اجازہ یجیزہ کا معنی ہوتا ہے جائز ہونا، جن کاموں کی وجہ سے نماز کو توڑنا جائز ہے اور جن کاموں کی وجہ سے نماز توڑنا واجب ہے۔ یجب قطع الصلاۃ، نماز توڑنا واجب ہوتا ہے باستغاثۃ ملہوف بالمصلی۔ ملہوف کہتے ہیں مظلوم کو، استغاثہ مانا ہوتا ہے مدد طلب کرنا، مصلی نمازی سے اگر کوئی مظلوم مدد طلب کرے تو ایسی مشکل میں ہو کہ بندے کی جان پہ بنی ہوئی ہے یا اس کا کوئی مال ضائع ہو رہا ہے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے کوئی وہ مدد طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کے لیے نماز توڑنا واجب ہے۔ نماز توڑنا واجب ہوتا ہے اگر کسی مظلوم نے مدد کے لیے پکارا، وہ مشکل میں ہے تو اس کے لیے نماز توڑنا واجب ہوتا ہے۔ لا بنداء احد ابویہ، اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی آواز پر، ندا آواز کو کہتے ہیں، احد ایک کو، ابوی ابن کی تسنیہ ہے، ابوین، ماں باپ میں سے کسی ایک کی آواز پر نماز توڑنا واجب نہیں ہے، فرض نماز توڑنا واجب نہیں ہے، تو نفل نماز ہو تو توڑ سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ قَطْعُهَا بِسَرْقَةِ مَا يُسَاوِي دِرْهَمًا، یہ دو ایک مقام بلکہ بیان کیا کہ جس سے نماز توڑنا واجب ہوتی ہے، وہ کب؟ جب کوئی مظلوم پکار رہا ہو اور وہ مشکل میں ہو تو اس وقت نماز توڑنا واجب ہے۔ یجوز اب بیان کر رہے ہیں کہ جن جن صورتوں میں نماز توڑنا جائز ہے۔ یجوز قطعها بسرقۃ ما یساوی درہما، وہ چیز جو ایک درہم کے برابر جس کی قیمت ہو تو وہ چوری ہونے کا خدشہ ہو تو اس کو نماز کو توڑنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک درہم کی مقدار جو ہے وہ درہم، جیسے آج کل تو مختلف درہم چل رہے ہیں لیکن درہم کا چاندی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنی بنتی ہے، تو وہ تھوڑے سے کوئی 100-200 کی بھی چیز ہو تو آج کل چاندی یہ ایک درہم کی چاندی کتنی بنتی ہے، یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کتاب میں مجھے وہ آخر میں تو پڑھی، اس سے پہلے اس سے آگے پڑھی ہوگی میرا۔ ویسے جو 10 درہم ہے نا، یہ 2 تولے اور 7.5 ماشے اس کی چاندی بنتی ہے۔ ایک درہم جو ہے یہ 3 ماشے یعنی 3 گرام کہہ لیں، یہ 3 گرام چاندی بنتی ہے، تو 3 گرام چاندی اور اس سے کچھ اوپر کچھ رتیاں اوپر ہوں گی، تو اتنی چیز ہو اگر اتنی قیمت کی تو اس کے لیے، یا اس سے زائد قیمت کی ہو تو اس کے لیے نماز، چوری ہونے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے۔ وَخَوْفِ ذِئْبٍ عَلَىٰ غَنَمٍ، اگر کوئی بندہ بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اسے خدشہ ہے کہ بھیڑیا جو ہے یہ بکریوں کو اٹھا لے گا تو وہ اس کے لیے نماز توڑ سکتا ہے۔ ذئب بھیڑیے کو کہتے ہیں، غنم بکری کو کہتے ہیں۔ اگر بکریوں کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو، بھیڑیوں کے ان پر حملے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، یہ بھی کیونکہ مال کا نقصان ہے اور اس سے بچانے کے لیے کسی کا بھی ہو، اپنا ہو یا کسی کا ہو، تو اس کے لیے نماز توڑنا جائز۔ او خوف تردی اعمیٰ فی بئر، اعمیٰ نابینے کو کہتے ہیں، تردی میں گر جانا کسی نابینا کے کنویں میں گرنے کا خوف ہو یا اس طرح کوئی مسئلہ ہو جس سے کسی بندے کی جان جا سکتی ہے تو اس کے لیے بھی نماز توڑنا جائز ہے۔ فَإِذَا خَافَتِ الْقَابِلَةُ مَوْتَ الْوَلَدِ،
وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ بِتَأْخِيرِهَا الصَّلَاةَ۔ اسی طرح اگر کوئی عورت دودھ پلانے والی ہے یا کوئی دائیا ہے جو بچوں کے پیدائش کے وقت جو کام کرتی ہے، تو اسے بچے یا اس کی موت کا خطرہ ہے تو وہ نماز پڑھ رہی ہے اور ایسا کوئی مسئلہ آ جائے کہ اس کے لیے نماز توڑنی پڑے، بچے کو یا اس کی ماں کی موت کا خوف ہو تو وہ نماز توڑ سکتی ہے۔ فلا باس بتاخیر الصلاۃ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز میں تاخیر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لا باس کوئی حرج نہیں ہے اس عورت کو اگر یہ نماز میں تاخیر کر لے، اگر پڑھتی ہوگی تو تاخیر کرے گی نا، ہمارے یہاں تو اس طرح کی عورتیں پڑھتی کم ہیں، پڑھتی نہیں بلکہ وَتُقْبِلُ عَلَى الْوَلَدِ، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کر لے، نماز اگر چھوڑنی پڑتی ہے تو اس وقت کے لیے چھوڑ بھی سکتی ہے، اگر ایسی مشکل میں ہو جس سے بچے کی یا ماں کی جان جانے کا خدشہ ہو یا اس میں مسئلہ ہو تو نماز کو مؤخر کر سکتی ہے، تو نماز اگر ایک تو وقت کے اندر تاخیر کر سکتی ہے اور نماز قضا بھی ہو جائے تو قضا بھی اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو تقبل علی الولد، وہ بچے کی طرف توجہ کرے اور اس کا خیال کرے۔ وَكَذَا الْمُسَافِرُ، اس طرح مسافر اذا خاف من اللصوص، لص کہتے ہیں چور کو، مسافر کو اگر چوروں کا خوف ہو او قطاع الطریق یا ڈاکوؤں کا خوف ہو، جاز رہو تاخیر الوقتیتی، اس کے لیے وقتی نماز کو مؤخر کرنا، دیر سے پڑھنا بھی جائز ہے۔ جس کو دائیا کو بچے کا خدشہ ہو تو اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے، اور مسافر جسے یہ ہو کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو مال چوری ہو جائے گا، ڈاکو چوری کر لیں گے، چور چوری کر لیں گے، تو اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے۔ وَتَأْخِرُ تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا كَسَلًا يُضْرَبُ ضَرْبًا شَدِيدًا حَتَّى يَسِيلَ مِنْهُ الدَّمُ فَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا۔ تارک کا معنی چھوڑنے والا، تارک صلاۃ نماز کو چھوڑنے والا، عمدن جان بوجھ کر، کسلاً سستی سے، نماز کو جان بوجھ کر سستی سے چھوڑنے والا، یضرب ضربا شدیدا، اسے شدید مارا جائے گا، شدید سزا دی جائے گی اسے، حتی یسیل منہ الدم، یہاں تک کہ اس کا خون بہنا شروع ہو جائے، اتنا اسے مارے، ویحبس، اسے قید کیا جائے گا، حتی یصلیھا، یہاں تک کہ اسے نماز پڑھنے کی عادت بن جائے۔ جو آدمی عاقل بالغ ہو اور نماز نہیں پڑھتا تو اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ اسے ایسے شخص کو سزا دے، اور اتنی بھی سزا دے سکتے ہیں کہ اس کا خون بہنے لگ جائے، اور پھر اس کو قید کر دے، یہاں تک کہ وہ اس وقت تک قید میں رکھے جب تک وہ نماز کا عادی نہیں بن جاتا۔ وَقَضَا تَارِكُ صَوْمِ رَمَضَان، اسی طرح جو بندہ رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے جان بوجھ کر تو اس کو بھی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن وَلَا يُقْتَلُ، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور اسے جب تک روزے کی عادت نہیں بنتی تو اسے بھی بے شک قید کر دے۔ وَلَا يُقْتَلُ إِلَّا إِذَا جَحَدَ، اسے قتل نہیں کریں گے لیکن اگر وہ روزے کا انکار کرے، روزے کو فرض نہیں سمجھتا، کہتا ہے میں روزے کو مانتا ہی نہیں کہ یہ فرض ہے، یہ مرتد ہو جائے گا، اسلام کا فرض کا منکر ہو جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے فرض کا انکار کرنے سے۔ جب وہ انکار کر رہا ہے کہ میں روزے کو فرض مانتا ہی نہیں ہوں، روزہ کوئی عبادت نہیں ہے، فرض کا منکر ہو گیا، اور فرض کا منکر کافر ہوتا ہے۔ الا اذا جحد واستخف باحدهما، یا پھر نماز یا روزے میں کسی ایک کو